السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ 10 اپریل کے بعد سے اس ملک کو مٹھو کباڑیا کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آپ کو میں تفصیل بتاتا چلوں کہ آج آپریشن رجیم چینج کے نام سے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ اس میں عمران ریاض خان صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، موہت پیرزادہ صاحب اور خاص طور پہ سب سے بہتر اسپیچ ایاز میر صاحب نے کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ایکسٹینشن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آرمی کی مدت ملازمت جب 3 سال تھی تو کیوں خان صاحب نے 3 سال مزید ایکسٹینشن دی آرمی چیف کو؟ اور یہ قانون بنا دیا گیا تو اب ہر آرمی چیف 6 سال اپنی مدت ایزیوم کرے گا۔ 3 سال جب پورے ہونے لگیں گے وہ یہی ڈکلیئر کرے گا کہ ملک کو ضرورت ہے اس ٹائم، ملک کے حق میں فیصلہ ہے کہ 6 سال پورے کیے جائیں، اور بہت ایمرجنسی ہو تو 7 سال بھی پورے کروائے جائیں گے آرمی چیف کو۔ ملک کو آفیشلی انہوں نے کہا تھا، ایاز میر صاحب نے کہا، ملک کو ایکسٹینشن کے بعد سے صرف پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ مٹھو کباڑیا کون ہے؟ جو لوگ نہیں جانتے ان کو سرچ کرنا چاہیے کہ ناصر مٹھو نام کا بندہ کون ہے۔ ڈی ایچ اے لاہور میں جس کی بہت چلتی ہے، یعنی کہ ڈی ایچ اے لاہور میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ یہ مٹھو کباڑیا کون ہے اور کس کا رشتہ دار ہے، کس کا سمدھی ہے، اس بارے میں سب کو ریسرچ کرنی چاہیے۔ ادھر عمران ریاض خان صاحب نے، موہت پیرزادہ صاحب نے آپریشن رجیم چینج پہ بات کی کہ کیوں ان چوروں کو عوام پر مسلط کیا گیا۔ سب سے پہلا تو سوال جو ہم کب سے پوچھی جا رہے ہیں، زرداری ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، ایم کیو ایم ہو، جے یو ایف ہو، باپ پارٹی ہو، یہ سب کٹ پتلیاں ہیں۔ ان کی ڈورے کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، جب چاہا ادھر موڑ دیا، جب چاہا ادھر موڑ دیا۔ تو ان کو چلا کوئی اور رہا ہے اور وہ پاکستان سے ہی چل رہا ہے، بلکہ ایاز میر صاحب نے کہا اسلام آباد سے کچھ دور فاصلے پر وہ جگہ ہے جہاں سے ملک چلایا جا رہا ہے، اور پنجاب بھی اسی طرح وہیں سے چلایا جا رہا ہے۔ اس وقت جج جو فیصلہ دیتا ہے وہ نون لیگ کے حق میں دے رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نون لیگ کو بچانے کے لیے شاید ایسا لگتا ہے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح ملک کی مفاد میں فیصلے نہیں ہو رہے، نون لیگ کے مفاد میں فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور کیوں کیے جا رہے ہیں کسی کو نہیں پتہ۔ عمران ریاض خان صاحب نے اسے خاص طور پہ کہا کہ ہمیں فوج نہیں بتایا تھا کہ نون لیگ چور ہے، شہباز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، نواز شریف چور ہے۔ ان کے چوری کے چٹے کھٹے فوج نہیں ہمیں دکھائے تھے، فوج نے ہمیں ان کی کرپشن کی داستانیں سنائی تھی، فوج نے ہمیں ان کے لوٹ مار کے ایویڈنس دکھائے تھے۔ اب فوج سائڈ پہ ہو گئی تو عوام کیوں سائڈ پہ ہو؟ عوام تو یہ سوال پوچھے کہ کیوں اچھے بھلے چلتے پھرتے ملک کو مٹھو کباڑیا کے، اس زرداری کے، اس نواز شریف کے، شہباز شریف کے، ایم کیو ایم کے، جے یو ایف اے کے حوالے کر دیا گیا؟ اور ملک کا کیا بیڑا غرق کیا گیا؟ 150 روپے میں عمران خان صاحب پیٹرول دے رہے تھے، اس لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، بہت مہنگائی تھی، بہت مہنگائی تھی، ہے نا۔ آج پھر 15 روپے بڑھا دیے گئے، 14 روپے 85 پیسے پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپیز کر دی گئی۔ 150 والا پیٹرول اچھا نہیں لگ رہا تھا لوگوں کو، اب بھرو 250 روپے کا پیٹرول۔ بجلی، آٹا، گھی، دہی، دودھ، ہر چیز مہنگا کر دیا گیا۔ کیا فائدہ ہوا آپریشن رجیم چینج کا؟ ایاز میر صاحب نے صحیح کہا، امریکہ تو بہت دور ہے، کچھ مدد آپریشن رجیم چینج میں ظاہر ہے امریکہ نے بھی کی ہے، انڈیا نے بھی کی ہے، اسرائیل نے بھی کیا ہے، یو کے نے بھی کیا ہے، سارے ہمارے خلاف ہیں۔ خاص طور پہ فارن ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، باہر کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ تو عمران خان کے خلاف تھی ہی، لیکن اپنوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اس آپریشن رجیم چینج میں۔ کیوں کیا ہے؟ ایسا سوال عوام کو اٹھانا چاہیے۔ کیا ضرورت تھی اچھے بھلے چلتے پھرتے ملک کو کباڑا بنانے کی؟ ضروری نہیں ہے کہ مٹھو کباڑیے کے حوالے کر دی جائے ہر چیز اور اس کو کباڑا بنا دیا جائے۔ 6% جی ڈی پی گروتھ، ریکارڈ ایکسپورٹ، ریکارڈ ریمیٹنس، سب چیزیں صحیح چل رہی تھی، ملک کے سارے اشاریے صحیح تھے، ساری پروگریس صحیح تھی، ملک بہترین طرف جا رہا تھا، موڈیز کی رپورٹ ہو یا آئی ایم ایف کی رپورٹ ہو، سب چیزیں بہترین جا رہی تھیں، چوروں کو سزائیں بھی دی جانے، کچھ حد تک کچھ نے رکوایا ہوا تھا کچھ لوگوں نے، لیکن کچھ حد تک یہ معاملہ آگے بڑھا تھا 70 سالوں میں پہلی دفعہ۔ لیکن وہی بات کہ ملک 75 سالوں سے ملک میں آمریت چل رہی ہے، مارشل لاء چل رہا ہے، چاہے وہ فیس پہ مارشل لاء ہو یا پیچھے بیٹھ کے ڈورے مارشل لاء کے تھرو ہلائی جا رہی ہوں۔ آرمی کے ادارے ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، سب پولیٹکس ہو، سب کی ڈوریں اسلام آباد سے کچھ 20 کلومیٹر دور ایاز میر کے بقول ہلائی جا رہی ہیں، وہاں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ تو ضرورت کیا تھی اس آپریشن رجیم چینج کی اور ملا کیا اس آپریشن رجیم چینج کا؟ موہت پیرزادہ صاحب نے کہا کہ جو سائفر آیا، یہ چیزیں ہوئیں، یہ ایاز میر صاحب نے کہا یہ سیکنڈ ایکسٹینشن جو آرمی چیف صاحب کو دی گئی ہے اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ مٹھو کباڑیے کے حوالے ملک کر دیا گیا۔ عمران ریاض صاحب کے بقول یہ ملک جب بتایا گیا، آرمی چیف نے بتایا، آرمی کے اداروں نے بتایا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کہ نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، شہباز شریف چور ہے، تو پھر ملک کو ان کے حوالے کیوں کیا گیا؟ میڈیا کو، عوام کو
آپ ہی نے بتایا تھا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، تو کیوں انڈیا سے ٹریڈ کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ ہمیں 70 سالوں سے پتہ ہے کہ اسرائیل ہمارا بدترین دشمن ہے، حدیث میں بھی ہے، ماحول بھی ایسا ہے، عرب اسرائیل جنگ کے بعد بھی ہمیں یہی بتایا گیا کہ اسرائیل ہمارا بدترین دشمن ہے۔ جو 2019 فروری میں طیارے آئے اس میں ایک طیارہ انڈیا کا تھا تو ایک اسرائیل کا تھا۔ اچانک آپ کا موڈ بدل گیا، یہ میرے اشارہ کس طرف سب کو پتہ ہے، اچانک بھائی جان آپ کا موڈ بدل گیا کہ اسرائیل جی ٹھیک ہے ہمیں تعلقات کرنے چاہیے، تو کیا عوام بھی مکر جائے؟ عوام بھی 70 سال کی ہسٹری بھول جائے اپنی کہ پاکستان کے خلاف ہر سازش کے پیچھے اسرائیل تھا؟ ہم کیوں یہ بھولیں؟ ہم تو سوال کریں گے کیوں بات ہو رہی ہے اسرائیل سے تعلقات آگے بڑھانے کی، کیوں انڈیا سے ٹریڈ آگے بڑھانے کی کیا سازش شروع کی جا رہی ہے؟ امریکہ کو ایئر اسپیس دینے کی کیوں بات کی جا رہی ہے، جب پتہ ہے کہ 70-80 ہزار جانیں گئی ہیں امریکہ کو ایئر اسپیس دینے کی وجہ سے ہماری پاکستانیوں کی؟ فاٹا تباہ ہو گیا، کے پی کے تباہ ہو گیا، سرحد تباہ ہو گیا، پاکستان میں روز ڈرون اٹیک، تباہیاں، اربوں ڈالرز کا نقصان ہمیں ہو گیا، تو پھر دوبارہ سے یہ نقصان کیوں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں امریکہ کو ایئر اسپیس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ افغانستان سائڈ پہ طالبان کے آنے کے بعد کچھ امن جو ہوا ہے پاکستان میں، اس کو کیوں تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ سوال تو عوام پوچھے گی اور عوام کو پوچھنا چاہیے۔ کیا فائدہ ہوا اس آپریشن رجیم چینج کا؟ پٹرول، آٹا، گھی، دودھ، دہی، سبزی، مرغی، گوشت، ہر چیز مہنگی، گاڑیوں کی ٹریڈ بند ہو چکی ہے، ایکسپورٹ رک گئی ہیں، معاشی حالات ملک کے ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، ان سے ملک چل نہیں رہا۔ خرم دستگیر کہتے ہیں کہ جی نومبر کے فیصلے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو کیا نومبر کا فیصلہ ملک سے زیادہ اہم تھا جس کی وجہ سے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہیں؟ فیض امید نہ بنے اس کے لیے اگر اتنی کوشش کی جائے گی کہ ملک کو ہی ڈیفالٹ کی طرف لے جایا جائے گا تو سوال تو عوام پوچھے گی، اور عوام کو سوال پوچھنا چاہیے کیوں یہ آپریشن رجیم چینج ہوا۔ اور آج میر کے بکر اگر اسلام آباد سے کوئی 15-20 کلومیٹر دور سے یہ سارا سلسلہ ہوا ہے تو کیوں کیا گیا؟ عوام سوال تو پوچھے گی، کیا ضرورت تھی اس آپریشن رجیم چینج کی اور کیا ملا ملک کو اس آپریشن رجیم چینج کا؟ کسی ایک بندے کی یا کچھ 4-5 بندوں کی انا ضد کی وجہ سے پورے ملک کو کیوں داؤ پہ لگایا گیا؟ وہ چور جو زرداری چور تھا، اومنی گروپ تھا، فریال تالپور، ٹپی، شرجیل میمن آغا، سراج دورانی، شرجیل میں، یہ سارے چور تھے، ان سب کے کیسز کس نے رکوائے؟ نون لیگ کے منی لانڈرنگ کے کیس، حمزہ شہباز کے یا شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کے کیسوں پہ کام کس نے رکوایا؟ مریم نواز جس کی عیادت کے لیے بیل پر تھیں، وہ تو بھائی جان 2 سال سے لندن میں ہے، تو مریم نواز کی بیل کیوں ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے؟ کیوں حمزہ شہباز اور شہباز شریف فرد جو عائد نہیں ہو رہا؟ نیب کے ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر کو کس نے کام کرنے سے روکا کہ جی یہ تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، ان پہ کام نہ کرو؟ عدالتیں کیوں حمزہ شہباز کی جو 2 نمبری سے بنی ہوئی سی ایم شپ ہے اس کے خلاف فیصلے نہیں دے رہی؟ کیوں الیکشن کمیشن نون لیگ کا رائٹ ہینڈ بنا ہوا ہے؟ کیوں عدالتیں اور ساری مل کر نون لیگ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں حمزہ شہباز کو 17 جولائی کو 20 میں سے 10-12 سیٹیں جتوانے کی، زبردستی جتوانے کی سازش اور مداخلت کی جا رہی ہے؟ عوام سوال تو پوچھے گی، عوام کا کام ہے سوال پوچھنا، اور اب یہ اس مڈل کلاس طبقے کو آپ چپ بھی نہیں کرا سکتے، عوام کو سڑکوں پہ نکلنا ہوگا، خان صاحب کو لے کر سڑکوں پہ نکلنا ہوگا، ورنہ اس ملک کو تباہ کر دیں گے یہ چور، زرداری، شہباز شریف، نواز شریف اور ان کو عوام پر مسلط کرنے والے ادارے اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ عوام کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ شکریہ۔